السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، پاک نیوی کے زیر استعمال موجودہ اور فیوچر کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور اینٹی شپ کروز میزائلز پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ میزائلز کن شپس اور سب مرینز پر استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، سب سے پہلے ہم پاک نیوی کے زیر استعمال سرفیس ٹو ایئر میزائلز پر بات کر لیتے ہیں۔ لو ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم LY-80 کو پاک نیوی اپنی ٹائپ 54 یعنی تغرل کلاس فریگیٹس پر استعمال کر رہی ہے۔ اس سسٹم کے لیے شپ پر ایک 32 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم آفر کیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پاک نیوی اپنی فریگیٹس کے لیے اس سسٹم کے A یا B ورژن میں سے کس کو استعمال کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ A ورژن کی رینج 40 اور B کی 70 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ پاک آرمی بھی اس سسٹم کے گراؤنڈ بیس ورژن کو استعمال کرتی ہے۔ اس سسٹم کے لیے استعمال ہونے والے ریڈارز میں سے ایک پیسو فیزڈ ارے L بینڈ ریڈار کی رینج 85 کلومیٹر اور دوسرے S بینڈ 3D ریڈار کی رینج 140 کلومیٹر ہے۔ اس سسٹم کا سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر استعمال کرنے والا میزائل لو فلائنگ ایئر کرافٹس، کروز میزائلز، شارٹ اینڈ میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم میں استعمال ہونے والا میزائل ماک 3 کی سپیڈ اور 18 کلومیٹر کی بلندی پر ایریا تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کی 50 میٹر کی بلندی اور 300 میٹر پر سیکنڈ یعنی 1000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی رینج 3.5 کلومیٹر سے لے کر 12 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، یورپین ساختہ کامن اینٹی ایئر ماڈیولر میزائل ایکسٹینڈڈ رینج ورژن سے اکوپ البیٹراس نیکسٹ جنریشن کو پاک نیوی کی انڈر کنسٹرکشن بابر کلاس ملجم کارویٹس کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے میزائلز کی زیادہ رینج 45 کلومیٹر ہے۔ یہ سسٹم ایئر کرافٹ، ان مینڈ ایریل وہیکلز اور ہیلی کاپٹرز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر البیٹراس نیکسٹ جنریشن سسٹم کو خاص طور پر نیول استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کا میزائل ایکٹیو ریڈار ہومنگ سیکر استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم کو بابر کلاس کارویٹس کے 16 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم سے فائر کیا جا سکے گا۔ FM-90 کے نام سے مشہور اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو پاکستان نیوی اپنے ذوالفقار کلاس فریگیٹ پر استعمال کرتی ہے۔ اس سسٹم کی زیادہ رینج 15 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ سسٹم بھی لو فلائنگ ایئر کرافٹ، کروز میزائلز اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ چائنیز ساختہ FM-90 کے گراؤنڈ بیس ورژن کو پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ شارٹ رینج چائنیز ساختہ LY-60 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پاک نیوی اپنی طارق کلاس فریگیٹ پر استعمال کرتی ہے۔ اس سسٹم کی زیادہ رینج 18 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ 6 سیلز کے لانچر کے ساتھ اس سسٹم کو طارق کلاس فریگیٹ پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ RBS-70 سویڈش ساختہ اس مین پورٹیبل سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو پاک نیوی کے میرین یونٹس کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کی زیادہ رینج 8 کلومیٹر ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم 4 کلومیٹر کی بلندی پر ٹیکٹیکل ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ کچھ سورسز کے مطابق پاک نیوی امریکی ساختہ سٹنگر مین پورٹیبل میزائل بھی استعمال کرتی ہے، جس کی زیادہ رینج 5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تاہم ہماری معلومات کے مطابق یہ سسٹم صرف پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس ہی استعمال کرتے ہیں۔ پاک نیوی کے میرین یونٹس ایئر ڈیفنس مقاصد کے لیے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے تیار کردہ مین پورٹیبل سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اونزا MK2 سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کی زیادہ رینج 5 کلومیٹر ہے۔ اس سسٹم کا میزائل 4000 میٹر کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کو پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ 26 مئی 1999 کو اس سسٹم کے بیس ویریئنٹ سے ایک انڈین MiG-21 اور ایک MiG-27 کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر مار گرایا گیا تھا۔ فرینڈز، اب ہم بات کر لیتے ہیں پاک نیوی کے زیر استعمال اینٹی شپ کروز میزائلز کے بارے میں۔
اینٹی شپ کروز میزائلز کی بات کریں تو پاکستان نیوی مقامی سطح پر تیار کردہ گراؤنڈ بیسڈ اینٹی شپ پلس لینڈ اٹیک کروز میزائل ضرب استعمال کرتی ہے۔ اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 700 کلومیٹر ہے۔ اس کروز میزائل کو دوہرے مقاصد یعنی سمندر میں موجود دشمن کی شپس اور گراؤنڈ پر موجود ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل چائنیز ساختہ C602 کا ہی لائسنسڈ ورژن ہے، جبکہ کچھ اس کو بابر 1B کا نیول ورژن قرار دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ چائنیز ساختہ C602 اینٹی شپ کروز میزائل جس سے ضرب کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 280 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ بابر 1B کی رینج 700 کلومیٹر اور سب مرین لانچ بابر کروز میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاک نیوی مقامی سطح پر تیار کردہ ہربا اینٹی شپ پلس لینڈ اٹیک کروز میزائل استعمال کرتی ہے۔ اس میزائل کی رینج 450 سے لے کر 700 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کو شپ سے شپ اور شپ سے گراؤنڈ ٹارگٹس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل سے پاک نیوی کی عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹس کو بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ اس شپ پر 6 ہربا اینٹی شپ کروز میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ ہربا کروز میزائل سے ممکنہ طور پر بابر کلاس ملجم کارویٹس کو اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شپس اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس سلسلے کی پہلی شپ اگلے سال کے اوائل میں پاک نیوی کے حوالے کر دی جائے گی۔ فرینڈز، پاک نیوی اپنی سب مرین سے لانچ کے لیے ملکی سطح پر تیار کردہ بابر 3 اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل کو استعمال کر رہی ہے۔ اس میزائل کو روایتی کے علاوہ نیوکلیئر وار ہیڈ سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ بابر 3 کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستان نیوی نے اس کو خاص طور پر اگسٹا کلاس سب مرینز پر استعمال کے لیے موڈیفائی بھی کیا ہے۔ اس میزائل کو اگسٹا کلاس سب مرینز کی ٹارپیڈو ٹیوب سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، فیوچر کی ہنگور کلاس سب مرین سے بھی غالباً اس میزائل کے ایڈوانس ورژن سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ چائنیز ساختہ C802 اینٹی شپ کروز میزائل کو پاکستان نیوی کی جانب سے عظمت کلاس فاسٹ ٹریک کرافٹ کی فرسٹ شپ اور ذوالفقار کلاس فریگیٹس کی چاروں شپس پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 180 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ عظمت کلاس فاسٹ ٹریک کرافٹ اور ذوالفقار کلاس فریگیٹ پر 8 C802 اینٹی شپ کروز میزائل کیری کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں پر بھی اس میزائل کو اینٹی شپ رول میں استعمال کرتی ہے۔ امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو پاک نیوی اپنی PNS عالمگیر، فریگیٹ اور P-3C اورین طیاروں پر استعمال کرتی ہے۔ اس سسٹم کے غالباً 1B ورژن کو پاک نیوی کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی رینج 124 کلومیٹر ہے۔ فرینچ ساختہ ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل کے 2 ورژن پاک نیوی کے زیر استعمال ہیں۔ اس میں سے SM-39 جو کہ سب مرین لانچ ورژن ہے، اس کو پاک نیوی کی طرف سے اگسٹا کلاس سب مرینز پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ایئر لانچ AM-39 کو سی کنگ ہیلی کاپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 120 کلومیٹر سے زائد ہے۔ یاد رہے کہ اس کے ایئر لانچ ورژن کو پاک فضائیہ کے میراج 5 طیاروں سے بھی اینٹی شپ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایگزاسٹ کی رینج 120 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو پاک نیوی کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور اینٹی شپ کروز میزائل سے متعلق ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔